السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں 19th کلاس آف نور قرآن اور آج کی ہماری کلاس لاسٹ کلاس ہے۔ الحمدللہ بڑا بہترین سفر رہا یہ قرآنی سفر، بہت بہترین ساتھی ملے، بہت بہترین دوست ملے، بہت بہترین اسٹوڈنٹ ملے جو سیکھنا چاہتے تھے۔ آج کی ہماری لاسٹ کلاس ہے اور میں نے سیکنڈ لاسٹ کلاس میں ایک آپ کو لفظ بتایا تھا جسے میں نے کہا تھا نہیں پڑھا جاتا، اور وہ تھا لام شمسی۔ میں نے کہا تھا میں اس کو آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی لام شمسی ہوتا ہے کیا۔ یہ پڑھا نہیں جاتا، کبھی نہیں پڑھا جاتا، کبھی نہیں پڑھا جائے گا مطلب دائمی نہ خوانا، ٹھیک ہے۔ لام شمسی کیا ہے، لام شمسی ہم کیسے پہچانیں گے، اس کی نشانی کیا ہے، یہ کہاں آتا ہے۔ لام شمسی اور ایک ہوتا ہے لام شمس مطلب سورج، ٹھیک ہے، اور سورج کے ہی اپوزٹ کیا ہوتا ہے، چاند۔ چاند کو کیا کہتے ہیں، قمر، ٹھیک ہے۔ لام قمری، قمری مطلب چاند۔ لام شمسی کا لام کبھی نہیں پڑھا جاتا، لام قمری کا لام ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ لام شمسی اور لام قمری ہے کیا، یہ حروف کے اسٹارٹ میں آتے ہیں۔ الف لام سے اسٹارٹ ہوتا ہے لفظ، اور الف لام سے اسٹارٹ ہوگا اور یہ شروع میں آئیں گے، جیسے الکوثر، ٹھیک ہے۔ یہ رہا الف، یہ رہا لام، الکوثر، یہ پڑھا جا رہا ہے لام، مطلب کیا ہوا، قمری، صحیح۔ اور اگر میں کہوں الشمس تو یہ لام پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ والا لام نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ آپ دیکھیں الشمس، الف کو ڈائریکٹلی ہم نے شین سے ملا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جو شمسی ہوتا ہے، مطلب جو شمسی ہوگا لفظ اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا، جو قمری ہوگا اس میں لام پڑھا جائے گا۔ اب ہم یہ کیسے پہچانیں کہ کون سا لام شمسی ہے اور کون سا لام قمری ہے۔ حروف کے سٹارٹ میں جو لام آ رہا ہے اگر اس پر جزم ہے، ٹھیک ہے، جیسے الکوثر میں تھا، تو پھر یہ قمری لام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حروف کے اسٹارٹ میں جو لام آ رہا ہے، حروف کے اسٹارٹ میں جو لام آ رہا ہے اس پہ ہم دیکھیں گے علامت کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ لام خالی ہوگا، کوئی علامت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد والے حروف پہ تشدید دکھے گی ہمیں، تو یہ شمسی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اب حروف تہجی کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جو قمری لام ہے، لام قمری اور لام شمسی، ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ لام قمری کتنے، 14 حروف ہیں، اور باقی کتنے بچے، 28 میں سے 14 نکالو تو 14 ہی بچے۔ لام شمسی بھی 14 حروف ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں جو لام قمری ہیں، لام قمری جیسے ہم ایسے لکھ لیتے ہیں، بے، جیم، ح، خ، ع، غ، یا، ح، و، میم، کاف، قاف، ف، حمزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لام شمسی کون سے ہیں، باقی جو رہ گئے اس کے وہ لام شمسی میں لکھ لیں۔ کون کون سے، ت، ث، ص، ظ، ض، ظ، ر، ظ، سین، شین، نون، لام، ط، ظ۔ اب ہم ان حروف کو یاد کیسے کریں گے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو ہمارے مسئلے کو کم کرنے کے لیے ان حروف کو ملا کے ایک عبارت بنا دی گئی ہے جسے کہا جاتا ہے عجب کا خوف
حق غمی. اس میں جتنے حروف آ رہے ہیں یہ حروف لام قمری کے ہیں، یہ حروف پڑھے جاتے ہیں. ان حروف سے پہلے اگر لام آئے گا تو وہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد جو آپ کے پاس رہ جائے وہ آپ لام شمسی میں کر دیں. آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لام آپ کے پاس آ رہا ہے اگر وہ خالی ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے اور اس کے بعد والے حروف پہ کوئی علامت مطلب تشدید ہے تو وہ لام شمسی کہلائے گا. اور اگر لام آ رہا ہے اور اس لام پہ جزم ہے تو وہ لام قمری کہلائے گا. لیکن آتے یہ شروع میں ہی ہے، بیچ میں نہیں آئیں گے. اب اس کی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں لام قمری کی؟ جیسے ہم نے مثال دی القا، القا رعا، ٹھیک ہے، القاریہ. اب دیکھیں لام پہ جزم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ لکھوں تو میں ایک مثال اور دے سکتی ہوں، اور رسولا. غور کریں یہ لام خالی ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے علامت، اس کے بعد والے حروف پہ تشدید ہے اور الف ڈائریکٹلی مل رہا ہے را سے. تو یہ وہ لام ہے جو کبھی نہیں پڑھا جاتا اور یہ وہ لام ہے جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا لام قمری اور لام شمسی. اب ہم اپنا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے اس نور قرآن سیشن 2 کا، جو کہ ہے اور جو کہ مجھ سے کافی مرتبہ کہا گیا ہمیں یہ پڑھائیے. ہمیں قرأت کے دوران مشکل ہوتی ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، رکنا ہے تو کس طرح وقف کرنا ہے، یہ سب چیزیں. وقف، ٹھیک ہے، اسٹاپ. جب ہم قرأت کرتے ہیں تو قرأت کرنے کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ابھی آیت آئی نہیں اور ہمیں رکنا ہے، ہمارا سانس ٹوٹ گیا یا پھر ہم لفظ کو توڑنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وقف کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. یہ تو بہت انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھہرنا. وقف کرنے کتنے طریقے ہیں؟ وقف کرنے کے 3 طریقے ہیں. کون کون سے؟ پہلا وقف اسکان. اب اس لینگویج میں تھوڑا سا عادت ڈالیں بات کرنے کی. وقف اسکان، وقف ابدال، اور تیسرا ہو جائے گا جو میں نے بہت آسان الفاظ میں کیا تو تھوڑے سے لفظوں کی اضافہ ہو گیا، بنا کسی تبدیلی کے وقف، مطلب جو ہے جیسا اسی طرح کرنا ہے. ہم پڑھیں گے ان تینوں اوقاف کو. وقف کیسے کرتے ہیں؟ وقف اسکان کیا ہے؟ وقف اسکان بہت آسان ہے کہ جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں اور دوران تلاوت ہمیں کسی جگہ پہ رکنا ہے اور اس جگہ پر جو اس کا آخری حروف ہے اس پہ حرکت ہے، تو بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس آخری حرکت کو کس میں چینج کرنا ہے؟ سکون میں، مطلب جزم میں. سکون میں چینج کریں گے، سکون سے نکلا ہے اسکان، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وقف اسکان. آخری لفظ کو سکون میں چینج کرنا، آخری لفظ پہ جزم لگانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم نے الرحیم کرتے ہیں تو ہم وقف اسکان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان. دوسرا کیا ہے ہمارا؟ وقف ابدال. ابدال مطلب بدلنا. اب بدلتے کیا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا کہ اگر کبھی ایسا آ رہا ہو جیسے غرقن لفظ ہے، یہاں کوئی آیت نہیں لیکن میں یہاں رکنا چاہ رہی ہوں، میرا سانس ٹوٹ رہا ہے تو میں یہاں رکنا چاہ رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ اس کو وقف کرنے کی صورت میں اس کو کس طرح چینج کر دوں گی؟ ان دو زبر کو ایک زبر میں چینج کر دوں گی، غرقا، اور پھر یہ 2 کے مد میں چینج ہو جائے گا. وقف ابدال میں ایک یہ کنڈیشن ہوتی ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور اس کے آخر میں آ جاتا ہے گولتا، ٹھیک ہے. تو وہ گولتا وقف کی صورت میں کس میں چینج ہو جاتی ہے؟ گول ہاں میں، فاطمتی فاطمہ، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سمجھا چکی لاسٹ میں. وقف ابدال بھی ہو گیا. اب بنا کسی تبدیلی کے وقف بہت ہی آسان ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آیت آ گئی،
اب جب آیت آ گئی، آیت مینس ٹھہرنا، اب جب ٹھہرنا ہی ہے اور آیت بھی آ رہی ہے تو آخری لفظ پہ جزم لگا ہوا ہے، اس کا اپنا ذاتی جزم، جیسے آدم، آدم یہ لکھا ہوا آدم، اب میں اگر یہاں ٹھہروں یا نہیں بھی ٹھہروں تب بھی میں اسے آدم ہی پڑھوں گی، ٹھیک ہے، جیسے ہے ذالک، اب یہ جو ہے یہاں پہ اگر میں ٹھہروں تب بھی میں اس کو ایسے پڑھوں گی ذالک، اور اگر میں نہیں ٹھہروں تب بھی میں اسے ایسے ہی پڑھوں گی ذالک، اور پھر اس کے بعد کنٹینیو کر دوں گی۔ اگر آخری لفظ پہ سکون ہے تو میں بنا کسی تبدیلی کے اس سکون پہ رک سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں وقف ہو گئے، یہ تینوں اقسام میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ وہ چارٹ بنایا ہے میں نے کہ جس میں ہم آخری لفظ پہ صرف اگر ہمیں رکنا ہے تو ہم آخری لفظ پہ فقط جزم لگا دیں گے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ زبر، یہ زیر، یہ پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش اور مشدد لفظ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مطلب کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، آخری حرکت ہی ہونی چاہیے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش اور مشدد لفظ، ٹھیک ہے۔ آپ کو بس آخر میں جزم لگانا ہے، ذالک ذالک، یومی یوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آخر تک آتی جائیں، کچھ بھی آئے پورے قرآن میں، دعاؤں میں، جس جگہ بھی یہ کنڈیشن آ جائے آپ کو رکنا ہے تو بس آپ کو آخر میں جزم لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آخر میں اگر مشدد لفظ آ جائے، مطلب تشدید لگی ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں گے، صرف اس تشدید کو ہٹا کے جزم لگائیں گے اور اسے دو کے مد کے برابر کھینچیں گے، مطلب یہاں پہ کیا پڑھیں گے اسے یظن، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے، یظن، یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ مشدد تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کون سے ہوتی ہیں چیزیں، وقف ابدال میں آپ کو سکھا چکی ہوں کہ اگر گولتا آئے آخر میں تو وہ ہاں میں چینج ہو جائے گا، اور اگر الف پہ دو زبر آ جائیں تو وہ ایک زبر میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بس یہ دو مثالیں آتی ہیں۔ وقف اسکان میں بغیر تبدیلی کے جو وقف ہوتا ہے، بغیر تبدیلی کے، تو اس میں بس اگر یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا اور یہ ایسے ہی رہے گی، جیسے یسعی، ٹھیک ہے، یسعی اگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اگر یا کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ بھی ایسا ہی رہے گا جیسے وقف کرتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے، بھائی اسے دو کا مد دیں گے اور اسے بھی دو کا مد دیں گے۔ اور اگر وقف کرتے ہوئے آخر میں یہ آ گیا حروف مد، جیسے چلیں گے رفعنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں کرنا ہے وقف، تو ہم وقف کی صورت میں کیا کریں گے، ہم وقف کی صورت میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کریں گے، سیم یہی رفعنا، یہ دو کا مد ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں اس میں چینجنگ نہیں ہوتی کچھ بھی، بغیر کسی تبدیلی کے وقف، تینوں وقف پڑھا دیے۔ ہماری تمام کلاسز الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اگر کسی بھی حوالے سے کسی کا دل دکھا ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو جانے انجانے میں تو مجھے اپنی جانب سے معاف کریے گا، مجھے اور میری فیملی ممبران کو اپنی خاص دعاؤں میں، خصوصاً رجب، شعبان اور رمضان کی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔ امید کرتی ہوں جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اپنی قرأت میں لازمی اپلائی کریں گے، اس کو لازمی پڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، نماز قرآن کی قرأت کرنا ضروری نہیں صحیح کریں، اگر صحیح نہیں بھی کرتے ہیں ہم تو اس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں جو ہم قرأت کرتے ہیں وہ قرأت ہمیں ضروری ہے صحیح کریں، صحیح نہیں ہو رہی کوشش واجب ہے،
صحیح کرنے کی کوشش واجب ہے کہ ہم قرآن میں جو ہم نماز میں اپنی قرأت کر رہے ہیں وہ قرأت نماز میں صحیح کرنے کی کوشش واجب ہے، کہ کوشش ہر لمحہ ہر لحظہ کی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔